السلام علیکم۔ میرا نام ہے محمد کاشف اور میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں سبق آموز کہانیاں۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت زبردست ہے، اور اس کے اندر ہمیں بہت زبردست ایک سبق ملتا ہے جو ہمیں پوری زندگی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کہانی ہے دو دوستوں کی، ایک کا نام ہے خلیل اور ایک کا نام ہے عبد الرحمن۔ خلیل اور عبد الرحمن اسکول لائف سے ایک ساتھ تھے، دونوں نے میٹرک تک ایک ساتھ اسکول میں تعلیم حاصل کی، اور میٹرک کے بعد خلیل جو تھا وہ دوسرے شہر میں چلا گیا اور عبد الرحمن اسی شہر میں ہی رہا جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ لیکن جانے سے پہلے دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو ہم ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، اور جس زمانے کی میں بات بتا رہا ہوں اس زمانے میں جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے یہ بولا کہ ہم لوگ ہر جمعرات والے دن ملا کریں گے، رات ایک ساتھ گزاریں گے، اور جمعے والے دن رات کو میں واپس چلا جایا کروں گا۔ خلیل کیونکہ پیسے والے لوگوں کا بچہ تھا تو اس کو آنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو وہ گاڑی میں ہر جمعرات کو عبد الرحمن کے پاس آ جاتا۔ دونوں بہت زبردست قسم کی گپ شپ کرتے، گھومتے پھرتے، کھانا کھاتے، اور دوسرے دن پھر خلیل واپس چلا جاتا، اور یہ سلسلہ بہت عرصے تک چلتا رہا۔ ایک وقت یہ آیا کہ دونوں کے بچے بڑے ہو گئے اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپس میں رشتہ داری بھی کر لیں گے۔ خلیل کے بچے پڑھائی کے لیے باہر کینیڈا چلے گئے، اور عبد الرحمن کا بیٹا اسی کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا۔ ایک دن خلیل نے عبد الرحمن کو بولا کہ میرا بیٹا مجھے کینیڈا میں ملنے کے لیے بلا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پر چلا جاؤں۔ تو وہ خلیل کے پاس ملنے کے لیے آیا، عبد الرحمن کے پاس ملنے کے لیے آیا، اور جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو اس نے بولا کہ میں جا رہا ہوں کینیڈا، وہاں پر مجھے شاید 1 سے 1.5 سال لگ جائے، لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جیسے ہم یہاں ملتے تھے اور ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے تو تم میرے جانے کے بعد بھی یہ کام جاری رکھو گے، بھلے میں ہوں یا نہ ہوں، تم میرے حصے کا کھانا آرڈر کرو گے اور وہ تم کھاؤ گے۔ خیر یہ بات تو دونوں آپس میں مذاق میں کر رہے تھے، اور خلیل پھر کینیڈا اپنے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ لیکن 6 یا 7 مہینے کے پاس عبد الرحمن کے پاس خبر آئی کہ خلیل وہاں پر جو ہے ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ تو عبد الرحمن بہت رنجیدہ ہوا، اس کو بہت غم ہوا اس بات کا کہ اس کا جو دوست تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ لیکن اس کو جو آخری ملاقات کا وعدہ تھا وہ یاد تھا کہ خلیل نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں ہوں یا نہ ہوں تو تم ریسٹورنٹ میں اسی طریقے سے میرا کھانا آرڈر کرنا اور اس کو کھا لیا کرنا۔ لیکن عبد الرحمن نے ایک نیا کام کیا، اس نے یہ کیا کہ وہ ہر جمعرات کی رات کو اس ریسٹورنٹ میں جاتا اور جا کے کھانا آرڈر کرتا، ایک اپنا اور ایک خلیل کے نام کا، اور جاتے ہوئے وہ کھانا اٹھاتا، اور جو بھی ضرورت مند باہر بیٹھا ہوتا وہ اس ضرورت مند کو وہ کھانا ایصال ثواب کے طور پہ دے دیتا۔ اس چیز سے عبد الرحمن کی 2 چیزیں واضح ہو گئی تھیں، ایک تو یہ کہ ان کا وعدہ پورا ہو رہا تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو کھانا تھا اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ خلیل کو پہنچا رہا تھا، اور یہ سلسلہ کئی سال تک چلتا رہا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ یہ سلسلہ رک گیا۔ وہ سلسلہ یوں رک گیا کہ عبد الرحمن جو تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ بھی اپنے دوست کے پاس چلا گیا۔ عبد الرحمن اور خلیل کی کہانی سے ہمیں بہت زبردست سبق ملتا ہے۔ وہ یہ ملتا ہے کہ
جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو محبت جو ہے وہ ذاتی مفاد کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر محبت کرتے ہیں تو اس کا کوئی خاص نتیجہ بھی ہونا چاہیے، جیسے عبد الرحمن نے اپنے خلیل دوست کے لیے نبھایا، بالکل ویسے ہی اگر ہمارے پیار کرنے والے ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بجائے رونے دھونے کے، غم کرنے کے، ہمیں ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ ان کے پیچھے ان کا ایصال ثواب جاتا رہے، یا ایسا کام کر دیا جائے کہ جو ایسا صدقہ جاریہ ہو جس سے ان کے پیچھے نیکیوں کا دروازہ کھلا رہے۔ دوسرا، ہمیں اس کہانی سے جو سب سے اہم سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ اپنے دلوں میں آباد رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی چلا گیا تو اس کے ساتھ ہی وہ محبت بھی دفن کر دینی چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب یا فالو کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔